آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج ہم بات کریں گے جس طرح احساس کمتری ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے رویوں سے اگر آپ نے اس کو بہترین خول چڑھا کے بھی رکھا ہو, ماسک بنا کے بھی رکھا ہو, وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح آپ کی احساس برتری یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا, یہ بھی آپ کا انداز, آپ کا لہجہ, آپ کے الفاظ اس کی عکاسی کر دیتے ہیں. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ احساس کمتری والے انسان کو زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, اس کی ریلیشن شپ سفر کرتے ہیں, اس کے ارد گرد کے لوگ سفر کرتے ہیں, احساس برتری کے ساتھ جو شخص ہو اس کے ساتھ بھی رہنا آسان نہیں ہے. لیکن یہ کیوں اور کیسے بنتی ہے؟ کیا اس میں والدین کا اور ہماری تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے؟ آئے دن آپ ایسے جملے سنتے ہوں گے نا کہ فلانی قومیت سے تعلق رکھنے والا شخص یا فلانے لہجے میں بولنے والا شخص, فلانی زبان بولنے والا شخص, فلانے علاقے میں رہنے والا شخص, اس پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ وہ باتیں ہیں جو چھوٹے ہوتے ہوئے بچے کے ذہن میں ہم پروگرام کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف اور کبھی کبھار دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے, یا کسی کی خوبصورتی, کسی کی ذہانت, یہ تمام چیزیں بھی اس کو ایک سپیریورٹی کمپلیکس میں ڈالنے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں. آئیے ذرا بات کرتے ہیں, کیونکہ جس طرح خاص طور پہ ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے, زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں ہر چیز فانی ہے. آپ کی ذہانت, آپ کی طاقت, آپ کا حسن, آپ کا جمال, یہ سب چیزیں فانی ہیں. تو اگر جس بھی چیز کی وجہ سے آپ کے اندر ایک احساس برتری ہے, اگر وہ آج آپ سے چھن جائے یا آج وہ کمپرومائز ہو جائے, چاہے وہ کوئی کرسی ہے, وہ کوئی عہدہ ہے, تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے پاس زبردست پینل ہے جی. ہمارے ساتھ ہیں حدیقہ بدر صدیقی صاحبہ, جو کہ ایک پبلک سپیکر ہیں. بہت بہت شکریہ حدیقہ فار بینگ ہیئر ود اس, اینڈ آف کورس یو آر اے پبلک سپیکر, تو آپ سے کئی چیزیں ہم سنیں گے اور جانیں گے. حدیقہ, پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو سو کالڈ ایلیٹ سکولز ہیں, وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے 2 دروازے ہیں. یعنی آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ آپ پوری فیس دے کر اور مہنگی فیس دے کر اپنے بچے کو ایک بہتر ماحول دے رہے ہیں, تو آپ کا کمپٹیشن سوچیں آپ کہاں کہاں ہے. اگر بچے کے ساتھ آپ فلپینو میڈ اور گارڈز بھیجتے ہیں تو اس کا دروازہ گیٹ الگ ہے, اور اگر آپ خود چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس لیے لگا رہے ہیں کہ بچہ ایلیٹ اسکول میں پہنچ جائے, تو اس کا دروازہ الگ ہے. وہیں سے ایک 4 سال 6 سال کے بچے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگیاں, تمہاری اورینٹیشن فرق ہے, اس کے ساتھ گن مین آتا ہے, آپ کے ساتھ نہیں آتا. احساس تو وہیں سے پیدا کر رہے ہیں نا, کیا کہو گی؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں, میں نے بھی کانوینٹ اسکول سے پڑھا ہے, اینڈ واٹ آئی ہیو آبزرو بیکاز بلانگنگ ٹو ایکیڈیمیا, آئی ہیو آبزرو کہ یہ چیزیں جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, انفیریورٹی کمپلیکس اینڈ سپیریورٹی کمپلیکس دونوں ایک دوسرے پہ کو ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, اینڈ یہ ایمرجنگ وہاں کرتا ہے جہاں کمپٹیشن ہو. اینڈ جہاں آپ اسکول کی بات کرتی ہیں, اسکول ایک ہائیلی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ ایکڈیمک رپورٹ سے ریلیٹڈ یا ایگزام سے ریلیٹڈ کمپٹیشن ہو. یہاں پہ سوسائٹل نارم اینڈ کلچر ہمارا بہت کمپٹیشن کو جنم دیتا ہے. اگر ہم بات کریں یہی والی بات کہ کوئی صاحب اپنے بچوں کو بائک پہ چھوڑنے جا رہے ہیں, اینڈ اسی طریقے سے دوسرے صاحب جو ہیں وہ گارڈز کے ساتھ اپنے بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ دونوں کے درمیان بہت اچھی بانڈنگ ہوگی. کیونکہ ایٹ دی بیک آف دا اسٹیج, ایٹ دی بیک آف دا مائنڈ, بچے کے ذہن میں کیا رہے گا؟ وہ یہی رہے گا کہ ہم ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے, ان کی برتھ ڈے پارٹیز میں جائیں گے, آئی ہیو ٹو بی ایٹ دا لیول آف دیم, جو کہ اوبویسلی ایک انفیریورٹی کمپلیکس ایک غریب بچے کے اندر ڈیولپ ہوگا اور امیر بچے کے اندر ہوگا. او میرے پاس اتنی پہلے ساری ہم چیزیں دیکھتے تھے کہ اسکولس کا یا کسی بھی معاشرے کا حسن یہ تھا کہ وہ ڈائیورس کتنی ہوتی ہے. یعنی ہم اپنے اسکولس میں دیکھتے تھے تو ہمیں ہر طرح کی سواری میں بچہ آتا ہوا نظر آتا تھا. ہمیں ایک یونیفارمٹی کا احساس ہمارا یونیفارم دیتا تھا جو کہ سب کے لیے سانجھا ہوتا تھا. زیادہ سے زیادہ 2 برانڈ سے, باٹا یا سروس. آپ کو پتہ ہے کہ اسکولس کے یونیفارمس لینے جا رہے ہیں, وہاں پہ بیگس بھی 4 قسم کے ہیں, رنگوں کا فرق ہوتا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ جو برانڈس کی یا محبت کی بات کی جاتی ہے, اس کو بھی انسان اسی پیراہے میں جج کرتا ہے. آپ نے کیا اپنے ارد گرد دیکھا ہے دیکھا کہ اگر آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے تو واقعی کیا اگر کوئی مہنگا تحفہ ہے تو وہ کسی اور کے خلوص سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ اچھا, یہ بڑا آپ نے بہت منفرد اور ان ڈیپتھ جانے والا سوال کیا. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم سوشل کلاس دیکھ کر تحفے دیتے ہیں. یہ بہت ڈفرینٹ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا, اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. ہم دیکھیں گے اچھا یہ مڈل کلاس ہے تو چلو ٹھیک ہے, ان کو تو لوکل برانڈ بھی دیا جا سکتا ہے. بٹ یہی چیز اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ اپر کلاس ہے, اچھا یہ ان سے جو ہے ہمیں آگے جا کے یہ فائدے مل سکتے ہیں, جس سے اگین ہماری سوسائٹی میں ہمارا
ایک مقام بہتر ہو سکتا ہے تو ہم ان کو برانڈس کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا اس میں مجھے لگتا ہے کہ فائدے کا پہلو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے, لیکن کئی دفعہ آپ کسی کو تحفہ دیتے ہوئے یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ یہ اس کے شایان شان ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت اچھی لوکیلٹی میں رہتا ہے اور آپ ان کے گھر وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کسی کمتر لوکیلٹی کی کسی ان نون بیکری سے کیک لے کر نہیں جاتے. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جس ہیبیٹاٹ کو جانتے ہیں, جن برانڈز کو جانتے ہیں, وہیں سے لیا جائے. کیا یہ بھی ایک انداز ہے ان سے مروبیت کا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتی ہوں.